جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے امریکن اہلکار کی جانب سے جو فائرنگ کی گئی اور جس میں پاکستانی 3 جاں بحق ہو گئے، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جنرل حمید گل صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے بات کی کہ کتنا پریشر برداشت کر پائیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ایمل کانسی کو بھجوا دیا گیا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ پاکستانی شہری تھے ان کو وہاں بھجوا دیا گیا، وہاں پہ ٹرائل ہوا، 83 سال کی ان کو وہاں پہ سزائیں ہوئی، ایک کو سزائے موت بھی ہو گئی. تو کیا ہوگا، آپ کو کیا لگ رہا ہے، قانون آئین پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس کے لیے عمل درآمد کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے، جو آپ کا موضوع ہے آج کا، جی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ری ڈیفائن کریں ہمارا ریلیشن شپ جو امریکہ کے ساتھ ہے. اس وقت آقا اور غلام کا ریلیشن شپ ہے، اس میں تبدیلی لانی ہوگی. اور یہ آسان بھی ہو جاتا ہے اس انداز سے کہ اگر ہم دیکھیں، غور کریں صورتحال جو افغانستان میں ہے، کہ امریکہ کو شکست کا سامنا ہے، اور ہم کیوں اس شکست کے اندر شریک بنے. ہمیں اس کو اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اپنے قانون کو بروئے کار لانے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ جو خفیہ معاہدے ہوئے ہیں این آر او سمیت، این آر او بھی اس میں شامل ہے، اور جو یہ اور ڈرون حملوں کے سے متعلق یا ان کی اسپیشل فورسز کو یا سیکورٹی کانٹریکٹرز کو اجازتیں دی گئی ہیں، ان کو ہم کالعدم قرار دیں، منظر عام پہ لائیں. آخر پارلیمنٹ کردار کیا ادا کر رہی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات جو ہے، یہ موضوع بحث آنی چاہیے کہ وہ معاہدات کیا ہیں جو خفیہ طور کے اوپر تاریک کمروں کے اندر بیٹھ کے کیے گئے، جس کا لوگ حکومت میں یا اس سے باہر فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ بیچاری بہت پسی جا رہی ہے اس ساری صورتحال سے. اگر ایسا ہم نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ، میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ایجپٹ میں آج حال دیکھ رہے ہیں، ٹیونس میں جو ہو رہا ہے، الجیریا میں ہو رہا ہے، لیبنان کے اندر ہو رہا ہے، جارڈن میں ہونے کو ہے، تو پاکستان اس سے بچ نہیں سکتا. مکافات عمل سے اب گریز کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. کیا یہاں یہ کچھ کوئی نہ کوئی واقعہ انقلاب کی بنیاد بن رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ بالکل، مطلب یہی واقعہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ اور یہ پتہ چلے کہ یہ تو اجازت ان کو ملی ہوئی ہے، تو حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو جائیں گے. میں اس کے اندر خود شریک ہوں گا انشاءاللہ. آپ ابتدا کریں گے؟ چلیں، بہت 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 شکریہ. جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب ہم سے بات کرتے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، اور بڑی اہم بات کی کہ یہ واقعہ بھی بنیاد بن سکتا ہے انقلاب کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ خود اس کی ابتدا کریں گے، اس میں شرکت کریں گے. طارق عظیم صاحب، ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، پارلیمنٹ کیا کر یہ خفیہ معاہدے جو ہیں امریکنز کے ساتھ ان کو سامنے لایا جائے، لیکن جو غیر قانونی اسلحہ وہ لہراتا ہوا پھر رہا تھا، امریکن کونسلیٹ جو بھی تھا، تو اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے ان کو کوئی لائسنس ملا یا نہیں ملا. لیکن جی، یہ تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ فیکٹ سامنے لے کے آئیں. ابھی تک تو یہ بھی تعین نہیں کر سکے کہ اس کی کونسلیٹ میں کیا اس کی پوزیشن کیا ہے. اب دیکھیں، جو کنونشن ہے، ویانا کنونشن جو ہے، اس کے مطابق آپ کے رینک کے مطابق آپ کی امیونٹی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بلینکٹ قسم کی ہم امیونٹی کی بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. جو امبیسڈر ہوتا ہے اس کی امیونٹی اور قسم کی ہوتی ہے. کونسلٹ کا جو آفیشیل ہوتا ہے کونسلٹ میں، اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے اس سے. اور اگر کوئی وہاں پہ سروس کے لوگ ہیں، وہاں پہ مطلب کوئی کک ہے ان کا، اس کی امیونٹی اس سے بھی کم ہوتی ہے. تو ہر ایک کی امیونٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو تعین نہیں ہو رہا نا پوزیشن کا. لیکن جو اطلاعات ہماری اطلاعات کے مطابق یہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا، ٹیکنیکل ٹیم کا یہ بندہ تھا، جو کہ ان کے ٹیکنیکل ہم نے تو ان کو ایک دم کیا کہ جیسے میں نے کہا، اور معذرت کے ساتھ ثناء اللہ صاحب کی آج میں نے پریس کانفرنس سنی ثناء اللہ صاحب کی، وہ بڑے سوچ سمجھ کے بات کر رہے تھے. لیکن ابھی انہوں نے جو بات کی کہ اس کی ذاتی رائے تھی. جب ایک آفیشل ہوتا ہے، اگر ہیڈ آف دا پولیس ہے، اس کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، وہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ بات کر رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے پرائم منسٹر صاحب کو بیان دے دیں، وہ کل کو کہیں جی وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں لیکن ان کی ذاتی رائے، ایسی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. اور اس میں بڑا سوچ سمجھ کے بیان. اب وہاں پہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ اس کی امیونٹی اس کو لاگو بھی ہے کہ نہیں. کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ وزٹ ویزا پہ ہے، اردو بولتا تھا. بالکل. اب پہلے تو ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، اور جیسے بلیدی صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا، 14 نکاتی جو ہمارا جو تھا، اس میں جا کے کوئی اس کا 14 دن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیموکریسی، امریکہ ہمیں لیکچر دیتا ہے ہمیشہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. ڈیموکریسی مینز پارلیمنٹ، ول آف دا پیپل، الیکٹڈ لوگ ڈیسائیڈ کریں. جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے. اس کے بعد ہم بار بار کہہ رہے ہیں جی بات ہوتی ہے بلیک واٹر کی، ایکسی ورلڈ کی بات ہوتی ہے، ہر قسم کے نام آتے ہیں. امریکہ اکیلا ملک ہے آسما جہاں پہ ان کو ایگزمپشن دی گئی ہے ویزا کے لیے. یعنی کہ وہاں پہ ان کو کوئی بھی، ہمارے جو وہاں پہ سفیر ہیں
जिनको कोई लोग कहते हैं कि जो अमेरिका का सफीर है पाकिस्तानी एम्बेसी में, पाकिस्तानी एम्बेसी में अमेरिका के सफीर हैं, उनको इजाजत है कि वो किसी को वीजा इशू कर सकते, सिर्फ यूएस में ये इजाजत है, बाकी हर जगह पे भी। उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, सेनेट का एक मिशन गया हमारा, सेनेट का एक डेलीगेशन गया वहां पे, उनको बताया गया जी हम आपके जो पैसे देने हैं उन्होंने स्पोर्ट फंड के, वो हम इसलिए इशू नहीं कर रहे कि हमारे 330 बंदों को आप वीजा नहीं दे रहे। और जब पता किया, इसलिए उनके जी वो जो लिखना पड़ता है कि किस वजह से आप पाकिस्तान जा रहे हैं, पर्पस ऑफ योर विजिट, वो फिल नहीं कर रहे थे। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है या आपका क्या प्रोफेशन क्या है, उसको फिल नहीं कर रहे थे। तो उनको कहा गया जी इसको बगैर देखे हुए आप इसको इशू कर दें वीजे। इस तरह के वाकयात तो सामने आ रहे हैं। राना साहब, जो सीसीपीओ की हम बार बार बात कर रहे हैं, आपने कहा कि उनकी अपनी जाती राय भी हो सकती है, लेकिन वो एक पुलिस वाला जैसे तारिक साहब कह रहे हैं कि कोई उसकी अपनी जाती राय तो नहीं हो सकती। आपसे मैं दोबारा जानना चाहूंगी, एम्बेसी के लोग आपसे राब्ते में हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग आपसे राब्ते में, क्या इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर की कि वो बंदा था तो था कौन? देखिए, जहाँ तक सीसीपीओ का आप फरमा रही है, ये बात सीसीपीओ ने नहीं की थी, ये एसपी सिक्योरिटी ने ये बात की थी कि जी मेरी राय में, या उसने ये कहा कि जी इन लड़कों के पास जिसने भी किया उसके बारे में पता करें कौन है। बहरहाल बिल्कुल माजरत के साथ जिसने भी की, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल ने की थी। बिल्कुल, हाँ, पुलिस के ऑफिशियल ने की थी, सीसीपीओ ने ये बात नहीं की जी। बाकी यहाँ तक अमेरिकन कॉन्सुलेट का मामला है, अमेरिकन कॉन्सुलेट से हमारा तो जो राब्ता है वो हम उनको कह रहे हैं कि वो आप हमें गाड़ी दें और वो ड्राइवर जो उस गाड़ी को चला रहा था उसको हमारे हवाले करें, तो फिर उसके बाद जो है वो आगे बात चलेगी। वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो डेविस नामी है मुलजम, तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये हमारे सफारत खाने का मुलाजिम था कौन, ये उन्होंने नहीं बताया। तो अभी राना साहब सवाल ये पैदा होता है, 24 घंटे गुजर गए, क्या उन्होंने अभी तक अमेरिकन क्यों नहीं बता रहे वो था तो था कौन? कॉन्सुलेट था, कोई एहलकार था, कोई मेंबर था, कोई एजेंसी का बंदा था? ये इन्फॉर्मेशन अभी तक क्यों नहीं वो बता रहे आपको? देखिए, वो उसके पास जो पासपोर्ट था, जब उस पासपोर्ट को हमने सारा उसको देखा है, तो उसका पासपोर्ट जो है वो यदि उसमें उसका कोई रैंक वगैरह तो नहीं लिखा हुआ, तो वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है सफारत खाने में, लेकिन इसके बारे में वो जो भी यानी इम्यूनिटी अगर उन्होंने क्लेम करनी है या अदरवाइज उन्होंने कोई इसमें जो है वो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार करना है, तो वो ठीक है, हो सकता है वो अदालत में इख्तियार करें, लेकिन बाद उसे रिमांड के लिए पेश किया गया तो वहां पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। चले, कहा जाता है ना पाकिस्तानी पुलिस से बहुत कुछ उगलवा लेती है, अगर जुर्म ना भी किया हो तो कुछ कह भी सकता है। बिल्कुल, ये चीजें जो है ये छुपी नहीं रहेंगी कि वो उस वक्त वहां पे क्यों मौजूद था, फिर उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या थी, सफारत खाने में उसकी क्या हैसियत थी, उसका कोई डिप्लोमेटिक जो है वो स्टेटस बनता था या नहीं बनता था, ये सारी चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ये कितने अरसे में मिलेगी? चले, बिल्कुल, मुझे ब्रेक मिले। बलीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मैं फिर आपसे दोबारा पूछूंगी कितने अरसे में ये इन्फॉर्मेशन आपको? बलीदी साहब, ये क्या होगा? लगता प्रेशर बड़ा है इस वक्त उनके ऊपर, और 24 घंटे बाद भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हमारे लीडरों में अल्लाह करे कि हिम्मत हो, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। अच्छा, आज अभी तक 24 घंटा के बाद इसकी पोजीशन वाज़ेह न होना इस बात की दलील है कि हमारे हुकूमत अंडर प्रेशर है। कौन सी, विफाकी या सूबाई? वो कह रहे हैं सूबाई दोनों। लेकिन मैं शाबाश देता राना सनाल्लाह को, अब तक जो स्टेटमेंट वो दे रहे, अल्लाह करे वो ठहर जाए, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी कुर्बानी अगली हुकूमत देना पड़ेगा। अगर इसमें वो स्टैंड ले ले, अमेरिका को नाराज करे, तो मैं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आसमा एक रवायत है हिस्ट्री में देखें कि जो भी हुकूमतें मिलती है वो अमेरिका से पहले जाकर इसकी एनओसी लेते हैं, फिर हुकूमती मिलती है। हम अगर आजाद होते नहीं, बात सुनिए मेरी बारी का इंतजार करें। अच्छा, बारी का मैडम आपका बारी आएगा, मैं आपको इंटरफेयर नहीं। बाकी दूसरी बात है कि यहाँ आसमा ये जो एमल कांसी का वाकया था, ये शर्म का मकाम है। डॉक्टर आफिया का वाकया है, एमल कांसी को पाकिस्तान ने खुद डेरा गाजी खान के किसी होटल में, अच्छा, और एक जो जनाजा उसका हुआ बलूचिस्तान में, यानी तारीख में इतना बड़ा जनाजा नहीं था। तो मैं समझता हूं कि लोग जो आए थे, हम आजाद नहीं है, हमें ये मानना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है। मुझे मौका दी, मुझे नहीं, एक मिनट, ये टेस्ट केस है। अगर हमने ये करना है
کہ اگر وہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا نہیں کریں گے اور ہمیں یہ ہم بارٹر کر لیں نہیں، ان کو ہم رکھیں کہ اس کو ہم رکھتے ہیں تاکہ امریکہ کو پتہ چلے امریکہ کو پتہ چلے. اور میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام وہ جو 30 تاریخ ہمارا وہاں احتجاج ریلی بھی ہے، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے اگر حکومت نے اٹھائیں گے. وکی لیکس میں آپ کے لیڈر کے بارے میں آیا تھا کہ مجھے آپ پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ امریکن ایمبیسیڈر کے پاس امریکہ کے نہیں، ہم قوم سے مانگتے ہیں. قوم سے مانگیں. بات ہو رہی ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان کتنا خود مختار ہے، کہ ہماری صوبائی اور وفاقی حکومتیں اس پہ کچھ سٹینڈ لے پائیں گی یا نہیں، اور انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. آسما سے بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد.